جی ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ قرآن شریف کے ترجمے کے لیے صرف کنز الایمان ہی کو کیوں پسند کیا جاتا ہے، اسی کو کیوں ریکمنڈ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ پیش کیا، وہ اس لیے ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ اردو میں جو دوسرے تراجم وہابیوں کی طرف سے اور دیوبندیوں کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں، اسی طرح اہل حدیثوں کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں، ان میں اتنی غلطیاں ہیں کہ اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صرف اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ ویسے محاسن کنز الایمان ایک کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو نشاندہی مل جائے گی کہ کہاں کہاں کس کس آیت میں ان لوگوں نے ترجمے میں غلطی پیش کی ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے کفار نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ، اللہ کو سب سے بڑا مکار انہوں نے ترجمے میں کہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی۔ کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کے بارے میں علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب ترجمہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ترجمہ جو ہے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کریم میں ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا قرآن پڑھ کر لوگوں کا گمراہ ہونا یہ ثابت ہے۔ کون گمراہ ہوتا ہے؟ جو قرآن کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی منمانی سے ترجمہ اور تفسیر پیش کر کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام کے محبت میں جو ترجمہ کرتا ہے وہ ہدایت پر رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ اپنی مرضی سے کوئی ماسٹری کر کے کوئی لینگویج میں ایکسپرٹ ہو کر ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن کے ترجمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ناسخ منسوخ کا علم اسے ہو، قرآن کی آیتوں میں کس لفظ کو کس جگہ پہ کتنے معنوں پہ استعمال کیا گیا ہے اس کا علم بھی اس کو حاصل ہو، یعنی تفاسیر کی روشنی میں، اور قرآن کریم میں بظاہر جو آیتیں تضاد پاتی ہے اس کا بھی علم ہو، احادیث کا بھی علم ہو، عربی لینگویج میں، عربی زبان میں اتنی مہارت ہو کہ ایک ایک لفظ کے کتنے معنی کس کس جگہ کس کس انداز سے استعمال ہوتے ہو ان سب کا جاننا ضروری ہے، تب جا کے کوئی ترجمہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی لینگویج میں ماسٹری کر کے کوئی ہرگز ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال فرمایا اور عزیز مصر کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اب عزیز مصر کے لیے جو رب کا لفظ استعمال فرمایا، کیا اس سے کوئی یہ معنی لے لے گا کہ عزیز مصر جو ہے پروردگار ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہر لفظ کا ہر جگہ پہ کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے مفسر حدیثوں کی روشنی میں لکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمام تفاسیر کا نچوڑ پیش کیا ہے کنز الایمان شریف میں۔ اسی لیے کنز الایمان شریف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اور وہابیوں کے ترجمے، دیوبندیوں کے ترجمے میں اتنی غلطیاں ہیں کہ آپ اگر محاسن کنز الایمان پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں